पत्थर जमा करो, गारा तैयार करो, गार के मुंह को बंद करना है। कुछ लोग जाओ पानी लेकर आओ। जनाब मैक्सिमिलियन, जनाब तिलमी खां, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जनाब दकियानूस ने मुझे हुक्म दिया है कि इस गार के मुंह को बंद कर दिया जाए। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? बाहर आ जाओ वरना अंदर ही दफन हो जाओगे। बाहर आ जाओ वरना अंदर ही दफन हो जाओगे। चलो, गार के मुंह को जल्दी से बंद करो। चलो उसकी मदद करो, ये पत्थर उधर दो। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ, उसको उधर रखो, इधर लेके आओ। चलो इसकी मदद करो। जाओ मदद करो, खड़े क्यों, क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो, ईंट तो जल्दी अच्छी तरह से सुनो, जल्दी ला, अच्छी तरह लगाओ। पत्थर ला के रखो, गारा ला के दो, जल्दी पानी लेकर आओ, जल्दी लाओ, उसको गारा दो। जल्दी जल्दी। 3 आदमी उधर जाकर पहरा दो। उसको दो। ठीक से रखो पत्थर, जल्दी। सही से। हाँ ठीक हो गया, अब चलो। जल्दी करो, चलो। ठहरो, 2 आदमी को उधर रवाना करो, तुम मेरे साथ चलो। जल्दी करो, अब इधर चलो तुम लोग, मैं अभी देख के आता हूँ। सही है, हो गया। ये तुम चलो यहीं पे खड़े रहो, चलो यहीं पे रुको, यहीं पे खींचो खींचो मजबूती से, खूब अच्छी तरह खींचो, खूब अच्छी तरह खींचो। उठो और उसकी मदद करो, चलो आओ, तुम मेरे साथ आओ, मेरे पीछे। हे, अच्छी तरह गाड़ो ताकि मजबूत हो जाए। हम लोग 3 महीना यहाँ रहेंगे, 3 महीना। उधर क्या कर रहे हो? तुम लोग मेरे साथ आओ इधर। कोई अच्छे रंगीन कपड़े हैं? हाँ हैं, लीजिए। ये देखिए देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक ही रंग ये है। सुना है कि बहुत वहशतनाक मंजर था, यहाँ तक कि दकियानूस भी खौफजदा होकर गार से बाहर निकला। गार में दाखिल होने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। ज़ाहिरन उनका खुदा हमारे खुदाओं से ज्यादा ताकतवर है, जो कोई भी उन तक न पहुंच सका। खौफ से कोई भी गार में न जा सका। यकीनन खुदा ने उन लोगों की हिमायत की है। वो लोग औलिया हैं, दकियानूस का हाथ उन तक नहीं पहुंच सकता है। काश उनको हम नजात दिला सकते। इसमें क्या मुश्किल है, बस काम करने के लिए हिम्मत चाहिए। सादगी से काम ना ले बिरादरान, ये इतना आसान भी नहीं। सिर्फ दुआ करें खुदा आपको पनाह में। मालूम क्या हुआ, खुदा का शुक्र उनको नहीं पकड़ सके।
سب نے مریم ان کی حفاظت کرو. الہی آمین. تم نے کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا ارخمید. اگر اسی طرح رہو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. دیکھ رہی ہو بانو، آپ نہیں کھاتی ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کھاتا. تم کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کوئی اگر کچھ دن کھانا نہ کھائے مر جائے گا. کیوں ایسے سوال کرتے ہو بیٹے؟ میرے بابا 10 دن سے کچھ بھی نہیں کھائے ہیں. اگر ہم ساری زندگی بھی روتے رہے تو کم ہے، لیکن رونا چارے کا نہیں ہے. رونے کے سوا ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے شوہروں کے مقاصد کیا تھے. وہ مناسب اقتدار اور رتبہ رکھتے تھے اور اس کو مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے. ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ بھی ان کے مقاصد کو جاری رکھ سکتے ہیں. جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے ہم مذہب لوگوں کے خفیہ جلسوں میں شریک رہیں گے اور اپنے شوہروں کے پیغام کو ایک دوسرے تک پہنچائیں گے. بانو ایلن جولیس. مجھے اس سے کوئی کام نہیں. درود ہو بانو ہیلن پر. تم کب سے اجازت کے بغیر میکسیمیلین کے گھر میں داخل ہونے لگے ہو؟ ہیلن، میں سوچتا تھا کہ میکسیمیلین کے بعد نہیں، میرا خیال تھا کہ آپ کے لیے اچھا دوست بن سکوں، لیکن ظاہراً غلطی پر ہوں. ہمیشہ کی طرح باطل اور احمقانہ خیالات. جناب تقیانوس سے دوستی اور ان سے میری عقیدت کی بنیاد پر آپ کی اس اہانت کو بھلا دوں گا. ہمارے لیے تمہاری سب سے زیادہ مہربانی تمہاری موت ہوگی. اگر مہربانی ہی کرنا چاہتے ہو تو جا کے ڈوب مرو. وہ سمجھتا تھا کہ جناب میکسیمیلین کے بعد ہیلن کا دل جیت لے گا. یہی اس کی رذالت کی علامت ہے. معاف کیجیے بانو ہیلن، مجھے کچھ عرض کرنا تھا. بولو گیلس. ممکن ہے دیر ہو چکی ہو، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے عالی جناب اور ان کے ساتھیوں کو نجات دلاؤں. تم تنہا؟ پیتروس اور چند معاہدین ہمارے ساتھ ہیں. خدا نے چاہا تو ہم کامیاب ہو گئے. ظاہراً تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے. میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ہمارے لیے دعا کیجیے بانو ہیلن، ہمارے لیے دعا کیجیے.
خدا حافظ. تین افراد ہیں، ان میں پیتروس بھی ہے. سلام ہو تم پر. خوش آمدید پیتروس. اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہتھیار کا لانا مشکل تھا. ٹھیک ہے. سب کے پاس نقاب ہے؟ ہاں ہے سب کے پاس. ٹھیک. 10 دن سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا. وہ یقیناً ابھی زندہ ہوں گے. خدا کی مدد سے ہمیں انہیں بچانا ہے. تم میری بات سمجھے. اس پتھر کو اٹھاؤ. میری بات کو غور سے سنیے. پہاڑ یہاں ہے. غار پہاڑ کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جہاں 3 نگہبان موجود ہیں. یہاں، یہاں اور یہاں. پہاڑ کے نچلے حصے میں رومی سپاہیوں کا خیمہ ہے، جس میں کچھ سپاہی تعینات ہیں. رقیم گاؤں مغربی حصے میں پڑتا ہے. اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی حصے میں کوئی محافظ نہیں ہے. لیکن اس حصے کا راستہ بہت سخت اور دشوار ہے. راستہ سخت ہے، لیکن مطمئن رہو. اگر ہم غار کے سامنے موجود نگہبان کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں تو دیوار گرانے اور اس کے سامنے کے پتھروں کو ہٹانے میں اور میکسیملین کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہے. ہاں، ہماری کامیابی کا دار و مدار خاموشی اور سکوت ہے. ہاں، مکمل خاموشی ہونی چاہیے. اگر کوئی اور بات نہ ہو تو چلیں. پتروس، تم آگے جاؤ. آؤ، جلدی آؤ. اپنا ہاتھ مجھے دو. ڈرو مت. جلدی دو ہاتھ. ڈرو مت. جلدی آؤ. سنبھل کر. سنبھل کر. آہستہ. بیٹھ جاؤ. یہاں بیٹھو. آرام سے. اب سے بیٹھ جاؤ. آرام سے بیٹھو. میری بات کو غور سے سنو. وہاں پہاڑ کے نگہبانوں کے خیمے ہیں. کچھ نگہبان گشت لگا رہے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہے اور وہ رقیم گاؤں ہے. غار نیچے یہی نزدیک واقع ہے. غار کے سامنے چند نگہبان ہیں جنہیں خاموشی سے ختم کیا جا سکتا ہے. ڈرو مت. یہاں سے بالکل خاموشی کے ساتھ نکلنا ہے. اگر تم سب تیار ہو تو چلتے ہیں. چلو آگے بڑھو. تم آگے بڑھو.
आओ चलो आगे बढ़ो। रुको मैं आगे चलता हूँ। कुल्हाड़ी ले आओ। होशियार हो जाओ, उठो, उठ जाओ। क्या हो गया है? हार पर हमला हो गया है। मशालों को जलाओ, हार की तरफ चलो, जल्दी, तेज, जल्दी चलो, चलो, जल्दी चलो, हमला हो गया है, भागो, चलो जल्दी करो, भागो। और मारो, और मारो। आओ, तुम भी आओ, सब मेरे पीछे आओ। जल्दी करो, जल्दी पकड़ लो, छोड़ो मत। चलो आगे निकल जाओ, चलो घेर लो, भागने ना पाए। चलो आगे बढ़ो, जल्दी से आओ। काम बंद करो, बस करो, सिपाही आ गए हैं, सिपाही आ रहे हैं, भागो। अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, इधर से भागो। अब चलो, फिर देखा जाएगा। चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी करो। फित्रोस, चलो चलो फित्रोस, उनको निजात दिलाता हूँ। चलो जल्दी करो। देखो सिपाही ज्यादा पहुंच गए हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। देखो सामने है, चलो। चलो जल्दी करो, वो निकलने ना पाए, जल्दी। आओ जल्दी, मेरे पीछे, लगता है वो निकल गए, जल्दी चलो, जल्दी करो। अरे ये सब के सब निकल गए। पीछा करो इनका। रात के अंधेरे में पीछा करना बेकार है। चलो जल्दी करो।
انہیں تلاش کر کے لاؤ جلدی سے. چلو جلدی, تم ادھر سے جاؤ. لو پکڑو. تمہارا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا. پریشان مت ہو, زخم گہرا نہیں ہے. نہیں گریا مت کرو, نہیں صبر کرو. لو اس کو آگ میں رکھو اور زیادہ گرم کرو. اور پگھلنے دو. کیا ہوا پتروس؟ گیلس, مجھے افسوس ہے میں جناب میکسیملین کو نجات نہیں دلا سکا. ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ آزاد نہ ہو سکے. لیکن انہوں نے مجھے نجات دلائی تھی. ہاں ہاں, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں اس دن کو کبھی نہیں بھولوں گا. دیکھا, اچھا مقابلہ ہے. میں عاشق ہوں سرماؤں کی جنگ کا. اگر ایسی ورزش کا نہ ہو تو میں کس طرح ورزش کروں؟
इसे, जिंदा मत छोड़ो मार डालो इसे, जिंदा मत छोड़ो, मार डालो, मार डालो, क्यों नहीं मारते? मार डालो, मार डालो, जिंदा मत छोड़ो, वाह वाह, जिंदा मत छोड़ो। तीरंदाजो नहीं, देख रहे हो कि इताअत नहीं कर रहा, सरकशी कर रहा है। मैंने अब तक ऐसा सूरमा नहीं देखा। अली जनाब, ये बहादुरी है, सरकशी नहीं। मैं उसे राम कर लूंगा, उसे मेरे हवाले कर दें। ये जसारत दूसरों को भी जरी बना देगी जनाब मुशीर। आप फिक्र न करें अली जनाब, मैं इस सरकश घोड़े को इताअत गुजार बना दूंगा। क्या मतलब? इसे बहरहाल इसी मैदान में मरना है। नहीं अली जनाब तकियानुस, उसे सैकड़ों ताकतवर जंगजू बहादुरों की तरबियत करनी है। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए ताकि मैं 20 बहादुर आपके हवाले करूं। ठीक। आली जनाब, दकियानूस ने तुम्हें माफ कर दिया है। दुरूद हो आली जनाब दकियानूस पर, दुरूद। सरबाज, जापान, खोलो इसे। बाहर आ जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दकियानूस की नाफरमानी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बात वाज़ेह है ना? बांधो इसे। हाँ चलो। पिटाई करो उसकी। उसको सबक मिलना चाहिए कि दकियानूस के अवामिर की नाफरमानी जुर्म है। काफी है, उसे जिंदान में ले जाओ। चलो अंदर। खुला रहने दो। तुम जाओ।
تمہارا نام کیا ہے؟ پیتروس علی جناب. اپنے حریف کو تم نے کیوں نہیں مارا؟ علی جناب وہ میرا دوست ہے. تو تم دوستی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی میں نے اس بات کو مقابلے میں ثابت کر دیا ہے. تو تمہیں ایک اور دوست نہیں چاہیے؟ حقیر آپ کی دوستی کے لائق کہاں ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو تمہیں انسان کے بہترین اور ہمدرد ترین دوست سے ملانا چاہتا ہوں. اس سے مل کے تمہاری زندگی بدل جائے گی. اور انہوں نے مجھے خداوند سے آشنا کرایا، اور اسی دن سے دنیا کو میں دوسری شکل میں دیکھتا ہوں. میں نے کئی بار چاہا کہ یہاں سے چلا جاؤں، مگر جناب میکسیملین نے مجھے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا ہمیں اور تمہارے دوسرے ہم مذہبوں کو تمہاری ضرورت ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے تنگ و تاریک ہو گئی، اور اب میرے لیے یہاں رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بانو ہیلن، خدا گواہ ہے، جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا، لیکن اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا. میں جانتی تھی کہ تم بھی دوسروں کی طرح اس غار میں نہیں پہنچ سکو گے. اگر اس غار میں جانا ممکن ہوتا تو دقیانوس اور اس کے سپاہی جا چکے ہوتے. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. تم نے ان کو بیدار سمجھا جبکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں. میں ارکمیت کو پیار کرتا ہوں، وہ میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تمہاری اور ارکمیت کی جگہ محل میں ہے، یہاں تمہارے باپ کے پاس، نہ اس منحوس گھر میں، اور وہ بھی تنہا. ارکمیت کو اپنا گھر زیادہ پسند ہے. ارکمیت میرا نواسا ہے، اب جب کہ اس کا غدار باپ موجود نہیں، اسے میرے پاس آنا چاہیے. اب میں ارکمیت کو بزرگی کے آداب اور فنون جنگ سکھاؤں گا. ارکمیت کے باپ نے اسے بہتر چیزیں سکھائی ہیں جن کو وہ کبھی فراموش نہیں کرے گا. تم اب بھی اسی غدار کی باتیں کرتی ہو، کہیں تم بھی اسی کی طرح نہ ہو. بہتر ہے کہ ان بے فائدہ باتوں کو ختم کیجیے بابا. ہیلن، میری یہ نرمی ہمیشہ نہیں رہے گی.
اگر میرے لیے ثابت ہو جائے کہ تم بھی ان کے مذہب میں شامل ہو گئی ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ بڑا شاندار تخت ہے، ایک دن ضرور اس پر بیٹھوں گا۔ بانو ہیلن، دیکھتا ہوں کہ جناب دقیانوس کی باتوں نے بانو ہیلن کو پریشان کر دیا۔ اگر جرأت ہو تو دقیانوس کی موجودگی میں اس تخت پر بیٹھ کے دیکھ لینا۔ جناب دقیانوس ایک باپ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ خوبصورت خاتون کو اس محل سے بھی زیادہ ضروری ایک ہم رتبہ شہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں شروع ہی سے جانتا تھا کہ میکسیمیلین آپ کا شوہر ہونے کے لائق نہیں۔ اب اپنا خیال کرو ہیلن، اب میں ضرور ثابت کروں گا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح خدا پرست ہو اور تمہارے سر کو تن سے جدا ہونا چاہیے۔ عجیب ہمت کی، قریب تھا کہ اتنے سارے افسروں اور سپاہیوں کے درمیان شہنشاہ پہ حملہ کر دے۔ دیکھا شہنشاہ کتنے غصے میں تھا، ابھی تک شہنشاہ کو اتنے غصے میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ لگتا ہے تم بہت خوش ہو۔ کیوں نہ ہوں، وہ رات تو ہمارے دشمنوں کے شکست کی رات تھی۔ بت پرستوں کا مذاق اڑایا اور مسیحی عورتیں در بدر ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ جتنا چاہیں ایک دوسرے کو قتل کر دیں، بہرحال ہمارے فائدے میں۔ لیکن ہمیں رومیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم ان سے تو سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات معاہدین سے ممکن نہیں ہے۔ میں تم سے متفق ہوں۔ ہاں میں بھی ٹھیک کرتا ہوں، مجھے اچھا لگا۔ گیالس، کہاں جا رہے ہو؟ بانو ہیلن، سپاہیوں نے پہاڑ کو چھوڑ دیا ہے، میں غار کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھہرو، میں بھی آؤں گی۔ لیکن آپ کے لیے مشکل ہے، آپ پہاڑ پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں۔ میں پہاڑ کے نیچے رہوں گی، رک جاؤ۔ وہاں اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آتا کیوں نہیں؟ آ جائیں گے بانو ہیلن۔ نہیں معلوم ان کی لاشیں کس حالت میں ہیں۔
میں خود غار میں جا کر دیکھتا ہوں. صبر سے کام لو. بتاؤ کیا دیکھا؟ صبر کرو. بتاؤ کیا ہوا؟ بتاؤ کیا دیکھا تم نے؟ کیا ہوا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ کیسی آواز آئی؟ کیا ہوا؟ بتاتے کیوں نہیں؟ بتاؤ کیا ہوا؟ خدا سے امید رکھو. کیا ہوا آخر؟ صبر کرو. جب ہم ان کو نہیں بچا سکے تو کیا اب دفن بھی نہ کریں؟ کیا وہ مر گئے تھے جو ان کو دفن کریں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا ہمت سے کام لو بھائیو، ذرا ہمت سے، آرام سے، ذرا حوصلے سے کام. اب یہ کہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آرام سے. اب آپ انہیں کس طرح دفن کرنا چاہتے ہیں؟ اب ہماری ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ اس غار میں قدم رکھیں. اب میں جا کر ان کو کیا جواب دوں؟ نہیں معلوم. اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہو. صرف یہ کہو کہ ان کو دفن کرنا ممکن نہیں ہے. چلو بہتر ہے یہاں سے چلو. دفن کر دیا. ان کو کوئی دفن نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ ایسا کیوں؟ بس اتنا ہی جانتا ہوں. مشیت خداوندی یہی ہے کہ ان کو دفن نہ کیا جائے. آپ انہیں دفن نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں؟ چاہتے تو ہیں مگر نہیں کر سکتے. مجھے دیکھنا ہے کہ وہاں کیا خبر ہے. مت جائیے بانو، رکیے، رک جائیے بانو. ممکن نہیں ہے بانو ہیلن. اگر ان کو دفن کیا جا سکتا تو یقین رکھیے یہ کام ہم کر چکے ہوتے. بتاتے کیوں نہیں؟ وہاں کیا خبر ہے؟ آپ کیا جانتی ہو جو ہم سے چھپا رہی ہو؟
हम भी नहीं जानते, यानी कोई नहीं जानता। सिर्फ ये जानते हैं कि वो गार उनका बेहतरीन मकबरा है और कोई वहां दाखिल होने की ताकत नहीं रखता। बानो हिलन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लौट जाइए। मैं घर जाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या देखा है। चलें।